الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعرف أن يجز به وقال الله تعالى في مقام آخر ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال الله تعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں یا تو وہ گناہ بنتے ہیں یا نیکی بنتے ہیں. اصول یہ ہے کہ اگر انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے یا نبی علیہ السلام کی سنت سے روگردانی کرے تو یہ گناہ کہلاتا ہے. اور اگر وہ کام اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق ہو، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، تو وہ عمل نیکی کہلاتا ہے. گناہ کی اپنی تاثیر ہے، نیکی کی اپنی تاثیر ہے. گناہ کرنے سے انسان کی زندگی میں بے برکتی آتی ہے، نیکی کرنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے. گناہ کرنے سے انسان پریشان ہوتا ہے، نیکی کرنے سے انسان پرسکون ہوتا ہے. گناہ کرنے سے انسان کو ناکامی ملتی ہے، نیکی کرنے سے انسان کو کامیابی ملتی ہے. گناہ کرنے سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، نیکی کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں. گناہ کرنے سے انسان جہنم کا مستحق بنتا ہے، نیکی کرنے سے انسان جنت کا مستحق بنتا ہے. جس طرح درخت کو اپنے پھل وزنی معلوم نہیں ہوتے، انسان کو بھی اپنے گناہ برے معلوم نہیں ہوتے. کتنی بات ہے کہ دوسرے بندے کے بارے میں دل میں شک آ جائے کہ وہ گناہ کرتا ہے تو انسان اس سے نفرت شروع کر دیتا ہے، جبکہ اپنے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ میں فلاں فلاں گناہ کرتا ہوں، پھر بھی انسان اپنے نفس سے محبت کرتا ہے. گناہ کی مثال کینسر کے زخم کی مانند ہے. کسی کے جسم میں زخم ہو کینسر کا تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو آپریٹ کروا دیا جائے اور اس کو جسم سے نکال دیا جائے. گناہ کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. اگر کینسر کے زخم کو رہنے دیا جائے گا تو یہ پھیلے گا حتیٰ کہ انسان موت کے منہ میں چلا جائے گا. اسی طرح گناہ اگر زندگی میں باقی رہے گا تو انسان جہنم کے منہ میں چلا جائے گا. گناہ کی ابتدا کچے دھاگے کی مانند کمزور ہوتی ہے. شروع میں گناہ کا چھوڑنا آسان ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جب عادت پختہ ہوتی ہے پھر گناہ کا چھوڑنا مشکل کام ہوتا ہے. چنانچہ ابتدا میں گناہ کچے دھاگے کی مانند اور انتہا میں
جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں، مختلف چیزوں کی اپنی اپنی تاثیر ہے۔ برف ٹھنڈی ہوگی، آگ گرم ہوگی، پانی انسان کے جسم کو گیلا کرے گا۔ اسی طرح گناہ کے اندر بھی ایک تاثیر ہے کہ وہ انسان کے دل کو پریشان کرتا ہے۔ کسی بندے کو گناہ کرنے کا موقع میسر ہو، روکنے والا بھی کوئی نہ ہو، سمجھانے والا بھی کوئی نہ ہو، اور وہ پوری آزادی کے ساتھ گناہ کرے، تو گناہ اس کے دل کو پریشان رکھے گا۔ کتنی ہی کامیابی سے گناہ کیوں نہ کیا جائے، گناہ انسان کے دل کو پریشان کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک کارخانہ دار صاحب تھے، انہوں نے رات کے 3 بجے فون کیا، کہنے لگے حضرت جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں سوتے ہیں، ہر نعمت دنیا کی موجود ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ دل پریشان رہتا ہے۔ تو اس عاجز نے جواب دیا کہ جس چیز سے سکون ملتا تھا آپ کا خزانہ اس نعمت سے خالی ہے۔ دنیا کے مال پیسے سے سکون ملتا تو قارون دنیا کا سب سے پرسکون شخص ہوتا۔ تو سکون تو ملتا ہے اللہ کی یاد سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے کی۔ جن لوگوں کو نیکی کی زندگی نہیں نصیب ہوتی، وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں کمبل میں لپٹ کے پڑے ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ اور جو لوگ نیکی والی زندگی گزارتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ خشک روٹی تو کھاتے ہیں مگر پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم نے مسجد کا لنٹر ڈالنا تھا، RCC، تو مزدور ڈے اینڈ نائٹ کام کرتے رہے۔ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر چھٹی ہوئی تو سب ریسٹ کرنے لگے، تو ہم نے ایک مزدور کو دیکھا کہ کنکریٹ کے اوپر بغیر تکیے کے ویسے ہی دھوپ کے اندر پڑا ہوا میٹھی نیند سو رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے خیال آیا، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ تو جو لوگ اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں ان کے دل پرسکون ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس نیکی والی زندگی نہیں ہوتی، ظاہر میں کاریں بھی ہوں، بہاریں بھی ہوں، روٹی بھی ہو، بوٹی بھی ہو، اس کے باوجود ان لوگوں کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا، پریشان رہتے ہیں۔ آپ غور کریں، آج کی زندگی میں مادی سہولیات کی انتہا ہے۔ کھانے پینے میں اتنی ڈشز کے گننی مشکل ہو جاتی ہیں، پینے کے لیے اتنے جوسز ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ مکانات دیکھو تو محل کی مانند، سواریاں دیکھو تو کاریں ایک سے بڑھ کر ایک، بجلی کی نعمت، پنکھے کی نعمت، ریفریجریٹر، سفر کرنے کے لیے ریل گاڑی، جہاز، ٹیلی فون کی سہولت، تو کتنی سہولتیں زندگی میں آ گئیں، مگر انسان کی زندگی میں سکون پیدا نہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ کہ ان چیزوں سے سکون نہیں ملتا، سکون اللہ تعالیٰ کی یاد سے ملتا ہے۔ جتنا مادی سہولتیں آج ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھیں، اور جتنا انسان پریشان آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ تو اس بات کی طرف غور کرنا چاہیے کہ یہ پریشانی کس بات کی ہے۔ اسی لیے 2 لفظ بہت کثرت سے استعمال ہونے لگ گئے ہیں، ایک ڈپریشن اور دوسرا ٹینشن۔ یہ دونوں انگریزی کے لفظ ہیں۔ ہماری زبان میں، اردو زبان میں اس کا کوئی ہم معنی لفظ ہی نہیں، تو معلوم ہوتا ہے
کہ ہمارے بزرگوں کی زندگیوں میں یہ دونوں بیماریاں نہیں تھیں. اگر ہوتی تو انہوں نے اس کے لیے کوئی نام تجویز کر دیا ہوتا. جب یہ انگریزی زبان سے الفاظ چلے تو ہماری زبان میں اسی طرح منتقل ہو گئے. تو ڈپریشن اور ٹینشن یہ خارجی چیزیں ہیں جو باہر سے آئی ہیں، اور یہ ان لوگوں کو ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت سے غفلت بھری زندگی گزارتے ہیں. ورنہ جس بندے کی نیکی کی زندگی ہو اس کو ڈپریشن اور ٹینشن سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا. آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں لنگوٹ باندھ کے اتروں میدان میں اور پریشانیوں کو ختم کر دوں. ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری اوپر سے، دوسری ختم نہیں ہوتی، تیسری اوپر سے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ گیا اور ایک کے بعد ایک دانہ نیچے گرتا چلا آ رہا ہے. کوئی نہ کوئی پریشانی کہیں نہ کہیں انسان کو چین سے نہیں رہنے دیتی. چنانچہ ایک مرتبہ ایک خاتون ہمیں ملنے کے لیے آئی. پردے کے پیچھے اس کو بٹھا کے پوچھا کہ کیا بات کہنا چاہتی ہیں. وہ کہنے لگی کہ میرا خامن بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، اربوں پتی انسان ہے، اور وہ مجھے بہت محبت پیار سے رکھتا ہے. محل نما گھر ہے، زندگی کی ہر سہولت اللہ نے دی ہوئی ہے. گھر کے خرچے وہی اٹھاتا ہے، کچن کے خرچے، ڈرائیور، گارڈ، گاڑی کا پیٹرول، جو چیز بھی ہے یہ سب خرچے وہی اٹھاتا ہے. اور مجھے میرے جیب خرچ کے لیے $2000 پر منتھ دیتا ہے. میں بہت پریشان ہوں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے. اس کی بات سن کر مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ خامن نے مجھے اتنے محبت پیار سے رکھا ہوا ہے اور ذاتی خرچوں کے لیے $2000 پر منتھ دیتا ہے، اور یہ کہتی ہے کہ میرے خرچے پورے نہیں ہوتے. تو پھر اس کو یہ بات سمجھائی کہ تمہیں اگر 2 کی جگہ 4000 بھی مل جائیں تو تمہاری پریشانی ختم نہیں ہوگی. وہ کہنے لگی کیوں؟ تو بتایا اس لیے کہ آپ کی زندگی میں نہ پردہ ہے، نہ شریعت کا عمل ہے، ایک عام رسمی رواجی سی زندگی ہے. تو ایسی زندگی سے تو انسان کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا. اگر آپ سکون چاہتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ باپردہ زندگی گزاریں، نیکوکاری کی زندگی گزاریں، آپ کو سکون مل جائے گا. چنانچہ وہ عورت چلی گئی. کوئی 2 مہینے کے بعد اس نے فون کیا اور کہنے لگی کہ میں اس قدر پرسکون زندگی گزار رہی ہوں کہ میں آپ کو پورے الفاظ میں بتا بھی نہیں سکتی. اور یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ جو $2000 مجھے دیتے تھے میرے میاں، میرے خرچے تو 500-700 میں پورے ہو جاتے ہیں، اور بقیہ پیسہ میں غریبوں، بیواؤں اور یتیموں میں تقسیم کر دیتی ہوں. میں بہت پرسکون زندگی گزار رہی ہوں. تو سکون ملتا ہے اللہ رب العزت کی یاد سے، سکون ملتا ہے نیکوکاری کرنے سے. اگر انسان گناہ کرے گا، کیا مصیبت یہ، اگر انسان گناہ کرے گا تو گناہ انسان کو کسی نہ کسی طرح پریشان رکھے گا. گناہ انسان کو کسی نہ کسی طرح پریشان رکھے گا، چاہے اس کے پاس عہدہ ہو، کرسی ہو، مال ہو، دنیا کی شہرت ہو، مگر اس کا دل بے سکون ہوگا. دل کا سکون ملتا ہے اللہ کی یاد کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے، من مانی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، وقت میں،
صحت میں سے برکت نکال لیتے ہیں. صحت میں سے برکت نکل جاتی ہے. گھر کا کوئی نہ کوئی بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا رہتا ہے. کبھی خود بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی بچے بیمار. کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہی رہتا ہے. جب وقت میں سے برکت نکال لی جاتی ہے تو کام ہی کوئی نہیں سمٹتا. انسان کوششیں کرتا رہ جاتا ہے، میں یہ کام کر لوں، وہ کام کر لوں. سارے کام ادھورے، وقت نکل جاتا ہے انسان کے ہاتھ میں سے. اور جب رزق میں سے برکت نکل جاتی ہے تو گھر کے جتنے بندے ہوتے ہیں سارے نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں مگر خرچے پھر بھی پورے نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت نکال لیتے ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکوکاری کی زندگی گزارتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائی تھی. چنانچہ ایک واقعہ میں اکثر دوستوں کو سناتا ہوں کہ ایک صحابی قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے. جہاں وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے قریب ایک سوراخ تھا زمین میں، اس میں سے چوہا نکلا. چوہے کے سوراخ کو بل کہتے ہیں. تو بل میں سے چوہا نکلا اور اس نے درہم دینار اس کے منہ میں تھے باہر رکھ دیا. پھر گیا، پھر دوسرا دینار رکھ دیا، پھر تیسری مرتبہ تیسرا دینار نکال کے لایا. یہ صحابی جب اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے تو یہ حیران ہوئے کہ ان کے سامنے 3-4 دینار پڑے تھے. انہوں نے ان کو اٹھا لیا. صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک خوبصورت عادت تھی کہ ہر نئی پیش آنے والی بات کو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، آپ بتائیے میرے لیے ان پیسوں کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ اللہ نے تمہیں غیب سے رزق دینے کا بندوبست کیا ہے. جب ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ غور کیجئے، صحابہ رضی اللہ عنہ کو بلوں سے رزق ملتا تھا اور آج ہمیں مہینے میں جو رزق ملتا ہے وہ سب بلوں میں چلا جاتا ہے. یہ بجلی کا بل، یہ گیس کا بل، یہ ڈیزل کا بل، یہ انشورنس کا بل، یہ ڈاکٹر کا بل، وہ بلوں میں ہی سب کچھ دے بیٹھتے ہیں، ہاتھ میں ہمارے کچھ بھی نہیں بچتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رزق کے اندر برکت نہیں ہوتی. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت میں حج کے لیے جا رہا ہوں. تو حضرت نے اس کو چونی دے دی، بھئی یہ لے جاؤ، ضرورت ہو تو خرچ کر لینا. چنانچہ وہ اپنے ساتھ چونی لے کر چلا. جب گاؤں کے باہر نکلا تو ایک قافلے والے جا رہے تھے. سلام دعا ہوئی. انہوں نے کہا کہ تم نے اگر حج پر جانا ہے تو ایک اونٹ ہمارے پاس خالی ہے، اس پہ بیٹھ جاؤ. یہ اونٹ پہ سوار ہو گئے. قافلے والے سارا راستہ ان کی مہمان نوازی بھی کرتے رہے اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے حج ادا کیا. واپس آنے لگے تو ایک اور قافلے والے نے کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب آئے تھے، فوت ہو گئے، ان کا اونٹ خالی جائے گا، آپ جانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ آ جائیں. وہ ان کے ساتھ ہو لیا. اب واپسی پہ ان قافلے والوں نے ان کی خوب خدمت کی، مہمان نوازی کی، حتیٰ کہ ان کو لا کر انہوں نے گاؤں میں اتار دیا. یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے آئے. حضرت نے پوچھا، سناؤ بھائی حج کیسے رہا؟ کہنے لگا، حضرت عجیب بات ہے، ہر سہولت بھی اللہ نے دی اور میرا خرچہ بھی کوئی نہیں ہوا. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا پھر میری چونی واپس کر دو. تو جن کے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں ان کی چونی بھی خرچ نہیں ہوتی. ہم کئی لوگوں کو جانتے ہیں کہ جن کو اللہ نے ایسی صحت دی کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں پڑتا.
ہمیں ایک مرتبہ ایک بوڑھے میاں ملے جن کی عمر 82 سال تھی. وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ٹیبلٹ اپنی منہ میں نہیں ڈالی. 82 سال کی زندگی میں کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کا موقع ہی نہیں ملا. یہ صحت میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، وقت میں برکت ہوتی ہے. اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو ان برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے. پھر انسان پریشان رہتا ہے. ایک پریشانی ختم ہوتی ہے دوسری شروع، دوسری ختم ہوتی ہے تیسری شروع. کوئی نہ کوئی صورت پریشانی کی بنتی ہی رہتی ہے. ہم نے 5 سٹار ہوٹل میں دیکھا کہ اگر وہاں پر کھانے کا انتظام ہو تو بوفے سسٹم کہلاتا ہے. اس میں کھانے کے ٹرے ایک جگہ پڑے ہوتے ہیں سالن والے، اور ان کے نیچے موم بتی جلائی ہوتی ہے، تو وہ آگ اس سالن کو گرم رکھتی ہے. تو جتنی دیر وہ کھانا گرم رہتا ہے، تو بالکل یہی مثال ہے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کوئی ہیٹ سورس بنا دیتے ہیں، اور وہ ہیٹ سورس اس بندے کو بالکل پریشان رکھتا ہے. جیسے موم بتی میں یا چراغ میں تیل ڈالتے رہیں تو دیر تک جلتا رہے گا، یہ ہمارے گناہ اس چراغ کا تیل ہے جس چراغ نے ہمیں بے چین کیا ہوا ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے خرچہ بھی کرتے ہیں، تکلیف بھی اٹھاتے ہیں، لیکن گناہ کر کے الٹا اپنے آپ کو پریشان کر لیتے ہیں. کسی کی زندگی میں بیوی ہیٹ سورس بن جاتی ہے، ناک میں دم کر دیتی ہے، کوآپریٹ نہیں کرتی، سنتی نہیں، مانتی نہیں، ضد ہوتی ہے، آگے سے زبان درازی کرتی ہے. انسان پریشان. کسی کی زندگی میں خامد ہیٹ سورس بن جاتا ہے، بیوی نیک ہے، اچھی ہے، خوبصورت ہے، مگر خامد باہر لوگوں کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے اور گھر کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. بیوی خون کے آنسو روتی ہے، انتظار میں پڑی رہتی ہے، اور خامد اس کی طرف نہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. جتنا مرضی تیار ہو، اچھے کپڑے پہن کے صاف ستھری ہو کر بیٹھی ہو، خامد کی زبان سے تعریف کا ایک جملہ نہیں نکلتا. بیوی کا دل دکھتا ہے. اللہ نے اس کی بیوی کے گناہوں کی وجہ سے خامد کو ہیٹ سورس بنا دیا. اچھا، کئی جگہوں پہ ماں باپ کے لیے اولاد ہیٹ سورس بن جاتی ہے. ماں باپ خود تو اچھے ہیں مگر بیٹا نافرمان. کبھی خود تو اچھے ہیں، بیٹی غیر مسلم کی طرف متوجہ ہو گئی تو خون کے آنسو روتے ہیں. کبھی گھر کے لوگ ٹھیک ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، سب کے لیے پریشانی کا سبب. کسی کے لیے پڑوسی ہیٹ سورس بن جاتا ہے. کوئی نہ کوئی ایسا سبب بن جاتا ہے جو انسان کو پریشان رکھتا ہے. چنانچہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، یہ بہت سننے والی بات ہے، کہ میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، میں نے اس کا اثر یا تو بیوی میں دیکھا کہ بیوی نے میری نافرمانی کی، یا اولاد میں دیکھا کہ اولاد نے میری نافرمانی کی، یا میں نے اپنے نوکروں میں دیکھا کہ میں نے کام کہا انہوں نے کام نہیں کیا، یا پھر اپنی سواری کے جانور میں دیکھا کہ میں سوار ہوا اور وہ صحیح طرح مجھے لے کے چلتا نہیں تھا. تو کہیں نہ کہیں میں نے اس نافرمانی کا اثر دیکھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جو بھی خلاف شرع کام کرتے ہیں وہ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ہوتا ہے. ہم نے خدا کی نافرمانی کی، ہمارے ماتحت ہماری نافرمانیاں کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آج اکثر ماں باپ اولاد کے بارے میں شکوے کرتے ہیں، حضرت کیا بتائیں، بچے تو افلاطون بن گئے ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں، مانتے بھی نہیں ہیں. اور سچ بات تو یہ ہے
کہ آج کے دور میں اولاد باپ سے ایسے نفرت کرتی ہے جیسے کوئی باپ سے نفرت کیا کرتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ماں باپ کی زندگی میں نمازیں نہیں، سنت کا اہتمام نہیں، بس عام رسم و رواجی زندگی ہے، اسی پہ جی رہے ہیں، زندگی میں پریشان ہو رہے ہیں۔ تو گناہ کی ایک سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر ایک سزا اس دنیا میں بھی ہے، اور وہ یہ کہ گناہ کرنے والا بندہ سکون کی زندگی نہیں گزار پاتا، پریشانی کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مَن یعمل سوءًا یجز بہ، جو بھی کوئی گناہ کرے گا اس کو اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اس کی مثال ایسے کہ جو بھی بجلی کو ہاتھ لگائے گا جھٹکا پڑ کر رہے گا، اسی طرح گناہ بجلی کی مانند ہے۔ بجلی کی ننگی تار کو ہاتھ لگانے سے جیسے جھٹکا پڑتا ہے، ایسے گناہ کو ہاتھ لگانے سے پریشانی کا جھٹکا پڑتا ہے۔ ہم اس کو محسوس نہیں کرتے اور ہم بھاگے پھرتے ہیں عاملین کے پاس، اور وہ انسان کی توجہ ہی اور طرف کر دیتے ہیں۔ لگتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، اور ہمارے ذہن میں پہلے سے سٹوریاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ہاں پھپھو نے کچھ کر دیا، خالہ نے کچھ کر دیا، ہمسائے نے کچھ کر دیا، فلاں نے کچھ کر دیا۔ ہم لوگوں کو چھوٹا خدا بنا لیتے ہیں، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ تو ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کسی نے ہمیں نہیں پریشان کیا ہوا، ہماری بدعمالیوں نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے۔ ہم اپنے عملوں کی طرف دیکھیں اور گناہوں سے توبہ کر لیں تو پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ تو فرمایا مَن یعمل سوءًا یجز بہ، جو گناہ کرے گا بدلہ مل کر رہے گا۔ تو ہمارے مشائخ نے لکھا کہ گناہ کی سزا 3 صورتوں میں ملتی ہے۔ پہلی صورت کو کہتے ہیں نکیر۔ نکیر کا مطلب نقد سزا۔ بچے نے نافرمانی کی تو تھپڑ پڑا، بندے نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت بھیج دی۔ اس لیے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تم کام ایسے کرتے ہو جو الٹا تمہاری پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ کئی مرتبہ تو گناہ کی نقد سزا مل جاتی ہے، اسی دنیا میں مل جاتی ہے۔ ایک لینڈ لارڈ کا واقعہ آپ کو سنائیں، بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ اتنی بڑی زمین تھی اس کے پاس کہ ریل گاڑی کے 2 اسٹیشن اس کی زمین کے اندر بنے ہوئے تھے، یعنی ایک اسٹیشن بھی اس کی زمین میں تھا، وہاں سے گاڑی چلتی تھی تو اگلے اسٹیشن پر جب رکتی تھی تو وہ بھی اسی کی زمین میں تھا۔ ہزاروں ہیکٹر تھے اس کے پاس ایگریکلچر لینڈ کے۔ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے چوک میں کھڑا تھا اور باتیں کر رہا تھا، تو اس کے دوست نے کہہ دیا کہ میں پریشان ہوں، آمدنی کم ہے، میرے خرچے پورے ہی نہیں ہوتے۔ تو اس نے بڑے تکبر سے آگے سے جواب دیا کہ تم لوگ پریشان رہتے ہو کہ پیسہ آئے گا کہاں سے، اور میں پریشان رہتا ہوں کہ پیسہ لگاؤں گا کہاں پہ۔ اور اس نے کہا کہ میری تو 40 نسلوں کو بھی پیسے کی کوئی فکر نہیں۔ اس کا یہ تکبر کا بول اللہ تعالیٰ کو ناپسند آیا، چنانچہ چند دن کے بعد وہ بیمار ہو گیا اور 6 مہینے کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا گیا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا،
عمر اس لڑکے کی تھی 18 سال. وہ اس کی ساری جائیداد کا وارث بن گیا. جوانی تھی، پھر مال کی بہتات. تو ایسے میں برے لوگ دوست بن جاتے ہیں. تو دوسرے نوجوانوں نے اس کو شراب اور شباب کے راستے پہ لگا دیا. چنانچہ اس نے شراب پینی شروع کر دی اور ماڈل لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا. بینک میں کروڑوں روپیہ تھا، اس نے خوب لٹایا، خوب عیاشی کی. 1-2 سال کے بعد اس کو کسی نے باہر کا راستہ دکھایا کہ وہاں کے کلبوں میں تو حسن اور بھی زیادہ ہوتا ہے. چنانچہ یہ باہر ملک جاتا اور وہاں کسینوں میں رات گزارتا. بس اس کا ایک ہی کام تھا، اس کو اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے روز نئے سے نئے چہرہ چاہیے تھا. لوگ سمجھاتے، کسی کی بات پہ کان ہی نہ دھرتا. جب اس نے 2-4 سال خوب عیاشی میں وقت گزارا تو بینک میں جتنا اکاؤنٹ تھا سب کا سب ختم ہو گیا. اب یہ کیا کرتا کہ زمین کا ٹکڑا بیچتا، جو پیسے ملتے تو باہر کا ٹور لگاتا، پھر زمین کا ٹکڑا بیچتا. اس نے اپنی زندگی کے 8-10 سال اسی طرح خوب عیاشی میں گزارے. ساری ساری رات جاگنے کی وجہ سے اور ساری ساری رات جنسی کاموں میں مشغول رہنے کی وجہ سے 8-10 سال میں اس بچے کی صحت اتنی خراب ہو گئی کہ یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. ایک وقت آیا کہ اس نے اپنا مکان بھی بیچ دیا. اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا جو اس کی ملکیت ہوتا. نشے کا بھی عادی تھا، ضرورت ہوتی تو یہ پھر لوگوں سے بھیک مانگتا. آپ غور کیجئے، شہر کے جس چوک میں باپ نے کھڑے ہو کے تکبر کا بول بولا تھا کہ تم کہتے ہو پیسہ آئے گا کہاں سے اور میں سوچتا ہوں پیسہ لگاؤں گا کہاں پہ، میری تو 40 نسلوں کو پرواہ نہیں، اسی باپ کا بیٹا اسی چوک کے اندر کھڑا ہو کر لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا. تو بسا اوقات اللہ نقد سزا دے دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں. تو گناہ کی سزا 3 صورتوں میں ملتی ہے. پہلی صورت کو کہتے ہیں نکیر، کہ غلطی کی اور تھپڑ لگ گیا. کئی لوگوں کو دیکھا کہ گناہوں سے اس لیے بچتے ہیں کہ جی گناہ کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ٹھیک نہیں ہوتا. چلو کم از کم گناہ سے تو بچے. گناہ کی سزا ایک دوسری صورت ہے، اس کو کہتے ہیں تاخیر، کہ انسان کی گناہوں پہ سزا تو ملتی ہے مگر کچھ عرصے کے بعد ٹائم ڈیلے ہوتا ہے. اس کی مثال سن لیجئے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، حافظ قرآن تھا. ساتھ جا رہا تھا، ایک جگہ پر ایک نصرانی لڑکا کھڑا تھا جو بہت خوبصورت تھا. اب اس خادم کی نظر اس لڑکے پر پڑی تو وہ اچھا لگا. تو یہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا، حضرت ایسی شکلوں کو بھی اللہ جہنم میں ڈال دیں گے. حضرت نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تم نے بد نظری کی ہے، توبہ کر لو. وہ کہنے لگا نہیں میں نے بد نظری تو نہیں کی، بس میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا. اس نے توبہ نہ کی. اس بد نظری کے ایک گناہ کی وجہ سے یہ خادم حافظ قرآن تھا، 20 سال کے بعد قرآن مجید کو بھول گیا. چنانچہ اس کو تاخیر کہتے ہیں کہ انسان کو نقد تو سزا نہیں ملتی، کچھ ٹائم کے بعد سزا ملتی ہے. اس کی مثال یہ کہ گناہ کیا، فوری سزا نہیں ملتی،
5-7 साल के बाद कारोबार ठप। हजरत, एक वक्त था मट्टी को हाथ लगाते थे सोना बन जाती थी, आज तो मैं सोने को हाथ लगाता हूं मट्टी बन जाता है। हाँ, जब वक्त था अल्लाह की नेमतों का, उस वक्त हमने नेकी करने के बजाय गुनाह को इख्तियार किया और कुछ अरसे के बाद अल्लाह ने दी हुई नेमतों को वापस ले लिया। जो परवरदिगार नेमतें देना जानता है, वो परवरदिगार नेमतें लेना भी जानता है। तो इसको ताखीर कहते हैं। इसकी एक और मिसाल कि इंसान जवानी में ख्वाहिशात भरी जिंदगी गुजारता है और अल्लाह ताला बुढ़ापे में उसकी बीवी को नाफरमान बना देते हैं। ये इतनी बड़ी सजा है कि औलाद बड़ी हो जाए तो औलाद तो मां के साथ होती है। ऐसे वक्त में जबकि औलाद मां का साथ दे रही हो और बीवी खामिद की नाफरमान बन जाए, तो जितना उस बंदे का बुढ़ापा खराब होता है, इतना इबरतनाक अंजाम कहीं नहीं हो सकता। ये जवानी की कोताहियों की सजा अल्लाह ने बुढ़ापे में आकर दे दी। हाथों की कमाई तो पहली सूरत को कहते हैं नकीर, नकद सजा मिलना। दूसरे को कहते हैं ताखीर, कुछ अरसे के बाद सजा मिलना। और तीसरे को कहते हैं खुफिया तदबीर, कि अल्लाह ताला गुनाह करने की वजह से बंदे से खफा हो जाते हैं, वो फिर ऐसे उसको सजा देते हैं कि उसको पता भी नहीं चलता। मिसाल के तौर पे काम अधूरे। हजरत, बस मैं डील करता हूं और डील होते होते रह जाती है, काम कारोबार चल ही नहीं रहा। हजरत, मैंने 4 कंटेनर बाहर एक्सपोर्ट किए, एक फलां जगह रुक गया, 2 फलां जगह रुक गए और मुझे उनसे वापस पैसे ही नहीं मिलते। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुफिया तदबीर होती है कि बंदे के कामों को ऐसे नामुकम्मल कर दिया जाता है कि उसको काम मुकम्मल करने की तौफीक ही नहीं हो पाती। चुनाचे घर में 3 जवान बच्चियां हैं, रिश्ते नहीं आते। बच्चियां शक्ल की भी अच्छी, अकल की भी अच्छी, लिखी पढ़ी भी हैं। लोग आते हैं और देख के तारीफें भी करते हैं, फिर वापस जाके दोबारा नाम ही नहीं लेते। अब जिस आदमी के घर में 3 बच्चियां जवान हो और उसके पास बच्चियों के रिश्ते ना आए, तो जो मां बाप का दिल दुखी होता है, वो दूसरा बंदा उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। बेटी की नेमत है ना, ये तो नहीं हो सकता कि खुद हाथ पकड़ के किसी के पास छोड़ आए। उसकी तो तमन्ना यही होती है ना कि कोई मेरे पास आके प्रपोज करे, कोई आता ही नहीं। दुखी परेशान बच्ची अलग रोती है, मां अलग रोती है, बाप परेशान होता है। ये अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर होती है। इसके कामों को हमने मुकम्मल नहीं होने देना। अधूरे काम, जिस काम में हाथ डाले वही अधूरा। ये अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर। और कई मर्तबा इंसान अमलों से ऐसे महरूम होता है कि पता भी नहीं चलता। बनी इसराइल का एक आलिम था, वो कहीं इन्वॉल्व हो गया। अब डरता भी था कि मैं गुनाह कबीरा करता हूं, कहीं मेरे ऊपर इसकी अजाब ना आए। तो वो इर्द गिर्द जरा देखता, जो नेमतें उसके पास थीं वो सारी उसी तरह। तो वो हैरान भी होता कि मैं गुनाह भी कर रहा हूं और नेमतें भी सलामत हैं। तो एक दिन उसने कहा, या अल्लाह, तू कितना हिल्म वाला है, मैं तो गुनाह कर रहा हूं और आपने अपनी नेमतें उसी तरह बाकी रखी हुई हैं। तो इल्हाम हुआ, मेरे बंदे, नेमतें तेरे ऊपर उसी तरह नहीं, तू नेमतों से महरूम हो रहा है, तुझे उसका पता नहीं चल रहा। या अल्लाह, मैं किस नेमत से महरूम हुआ? तो इल्हाम हुआ कि जिस दिन से तूने कबीरा गुनाह करना शुरू किया,
ہم نے اس دن سے رات کے آخری پہر میں مناجات میں جو تو رویا کرتا تھا اس نعمت سے تمہیں محروم کر دیا۔ تب اس کو پتہ چلا کہ واقعی گناہ کے دنوں میں مجھے رونا ہی نہیں آتا تھا۔ کیا پتا یہ گناہ کی سزا ہو کہ تکبیر اولیٰ کی توفیق نہیں، یہ گناہ کی سزا ہے کہ تہجد کی توفیق نہیں۔ آج تو ہم یہ سوچتے ہیں نا ہم تہجد نہیں پڑھتے، ایسی بات نہیں ہے۔ یوں سوچیں کہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ تہجد کا وقت اللہ کے پیارے بندوں کے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ میری شکل کو دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتے، تو فرشتے بھیج کے مجھے تھپکیاں دے کے سلا دیتے ہیں، پڑے رہو، میں نہیں چاہتا میں تمہاری شکل دیکھوں۔ تو گناہ کی سزا کی تین صورتیں، یا تو نکیر نقد سزا، یا تاخیر کچھ وقت کے بعد سزا، یا خفیہ تدبیر کہ ایسی طرح سے سزا کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی لیے ایک اصول کی بات یاد رکھیں کہ جب انسان پر اللہ رب العزت کی نعمتوں کی بہتات ہو اور پھر وہ گناہوں میں پڑا ہوا ہو تو یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے کہ اب رسی کھینچے گی اور اس بندے کا گلا دبایا جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان نعمتوں کی موجودگی میں اللہ سے سلو کر لے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑے، اللہ سے دوستی کر لے اور اللہ کے فرمانبردار بندوں میں شمار ہو جائے۔ ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ایکسپلین کیا کہ نیکی سے انسان کا دل منور ہوتا ہے، گناہوں سے انسان کا دل سیاہ ہوتا ہے۔ دل منور ہو تو اس کی بھی علامات، اور دل سیاہ ہو تو اس کی بھی علامات۔ تو یہ ایک لٹمس ٹیسٹ مل گیا، ہر انسان خود دیکھ سکتا ہے کہ میرا دل منور ہے یا میرا دل سیاہ ہے۔ تو دل سیاہ ہونے کی تین علامتیں ہیں۔ پہلی علامت کہ گناہوں کی جھجک ختم ہو جاتی ہے، گناہ کرنا کوئی بگ ڈیل نظر نہیں آتا۔ نوجوان لڑکا کہے گا جی میں تو غیر محرم سے بڑے آرام سے بات کر لیتا ہوں، لڑکی کہے گی میں تو مردوں سے آرام سے بات کر لیتی ہوں۔ یہ جو جھجک ختم ہو گئی، یہ جو شرم ختم ہو گیا، یہ دل کے سیاہ ہونے کی پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت کہ نیکی کرنا بوجھ محسوس ہوتا ہے، تہجد میں اٹھنا بوجھ، فجر میں اٹھنا بوجھ، مسجد میں جا کے نماز پڑھنا بوجھ، تلاوت کرنا بوجھ، نیکی کا کام کرنا انسان کو بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ کوئی مسجد میں لے بھی جائے نا تو مسجد سے یہ جیسے ہی باہر نکلے گا نا ایسے انشراح طبیعت میں آ جائے گا، پتہ نہیں کس مصیبت سے میں باہر نکل آیا۔ تو گناہوں کی جھجک ختم ہو جاتی ہے، نیکی کرنا بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور تیسری بات کہ انسان کو نصیحت بری لگتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو نیکی کی بات کر دے، بھئی نماز پڑھا کرو، اچھا جی میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، بیوی کو کہو کہ نماز کی پابندی کیا کرو، تو وہ آگے سے کہ تمہاری بہن بڑی نمازیں پڑھتی ہے۔ تو نصیحت کا برا لگنا، تو یہ تین علامتیں ہیں دل کے سیاہ ہونے کی۔ گناہ کی جھجک ختم ہو جاتی ہے، نیکی بوجھل معلوم ہوتی ہے، نصیحت بری لگتی ہے، میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ جو سمجھانے لگتا ہے وہی برا لگتا ہے، ماں سمجھائے تو بری، بات سمجھائے تو بری، بیوی کوئی اچھی بات کرنا چاہے تو وہ بری۔ تو یہ تین علامتیں بتاتی ہیں کہ دل سیاہ ہو چکا ہے، اور دل کے منور ہونے کی بھی تین علامتیں ہیں۔
پہلی علامت کہ نیکی کرنے والے بندے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، تازگی ہوتی ہے چہرے پہ، عمر جتنی ہو جائے مگر چہرے پہ نیکی کا نور ہوتا ہے۔ آپ نے اگر فرق دیکھنا ہو تو کبھی یہ پاپ سٹار کے چہروں کو بھی دیکھ لیں، ہوائیاں اڑی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، چہرے پہ ایسی نحوست ہوتی ہے، آنکھوں سے انسان کو نظر آتی ہے۔ اور دوسری طرف اللہ والوں کے چہروں کو دیکھیں، ایسی معصومیت، ایسی جاذبیت کہ انسان کا دل کھنچتا ہے، دیکھتے دیکھتے طبیعت نہیں بھرتی۔ تو دل منور ہونے کی 3 علامتیں، پہلی علامت چہرے پہ نور، اور دوسری علامت ان کے دل میں سرور، چنانچہ وہ اپنے اللہ سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ جس حال میں انہیں رکھتا ہے وہ اس حال میں اپنے مولا سے راضی ہوتے ہیں، پرسکون زندگی ہوتی ہے۔ اور تیسری بات کہ پھر ان کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، چنانچہ جو کام وہ کرنا چاہیں کڑیاں ہی جڑتی چلی جاتی ہیں، خود بخود کام ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کوئی غیبی طاقت ان کے کاموں کو سیدھا کر دیتی ہے۔ تو 3 علامتیں دل کے سیاہ ہونے کی اور 3 علامتیں دل کے منور ہونے کی۔ منور ہونے کی علامتیں دل میں سرور، چہرے پہ نور، کاموں میں اللہ رب العزت کی مدد۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے سیاہ دلوں کو منور بنائیں، گناہوں سے توبہ کر کے اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں اور ایک نئی زندگی گزارنے کا آج دل میں ارادہ کریں۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، توجہ سے سنیے چونکہ یہ عاجز اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مَن یعمل سوءًا یجز بہ، جو بھی گناہ کرے گا اس کو بدلہ مل کر رہے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ گناہ کا بدلہ آگ میں جلنا ہے، لہذا جو بندہ بھی گناہ کرے گا اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ جو بندہ بھی گناہ کرے گا اس کو اس گناہ کی وجہ سے آگ میں جلنا پڑے گا۔ مگر فرماتے ہیں آگ ہے 2 قسم کی، ایک آگ تو یہ ہے کہ دنیا میں اس گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور انسان کا دل کڑھے کہ میں نے کیوں گناہ کیا، اس کو ندامت کی آگ کہتے ہیں۔ تو اگر تو وہ بندہ اس دنیا کی ندامت کی آگ میں اپنے آپ کو جلا لے تو آخرت کی آگ سے آزاد ہو جائے گا، اور اگر دنیا میں ندامت کی آگ میں نہیں جلے گا تو پھر اس بندے کو یقیناً جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اب دونوں میں سے جو آسان ہے اس کو اختیار کیجئے۔ ہم وہ لوگ ہیں دھوپ کی گرمی تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ عورتیں کھانا بناتے ہوئے کبھی انگلی جلا بیٹھیں، 1 مہینہ تک اس کی درد نہیں جاتی، انگلی کے جلنے پہ اتنی سزا ہے، جب پورا جسم آگ میں جل رہا ہوگا اس وقت تو وہاں کوئی ساتھی بھی نہیں ہوگا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو آج وقت ہے ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں، اپنے اللہ سے دوستی کر لیں، اللہ کے فرمانبردار بندوں میں شامل ہو جائیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جتنے مرد ہیں یا عورتیں ہیں تھوڑی دیر آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔
ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔